الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 30 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 70 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے. آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم بھائی مجھ سے 1-to-1 سوالات کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. علی بھائی، آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بحث ہو رہی ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے، اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے. اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے تو پھر قیامت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہے، اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا. بہرحال میں اس کے اوپر 2-4 باتیں ایک اولو العلم قائما بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا. دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے. دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے. اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں، اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں. بلکہ کل میں نے جمعہ پڑھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی مسجد میں H11 کے اندر اسلام آباد میں، تو ان کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوگی، ڈاکٹر زبیر ادریس حفظہ اللہ تعالیٰ، بڑے جینٹل مین ہیں. تو اسی ٹاپک میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے سمر کورس شروع کروایا ہوا ہے 1 مہینے کا، 12 جون سے لے کے 12 جولائی تک، جس میں جو تھوڑی سمجھدار بچی ہیں ان کو وہ سورہ نساء مکمل کور کرواتے ہیں. جی، سورہ نساء کے اندر بے شمار مضامین ہیں. شرک کا ٹاپک بھی ایڈریس ہے، ایمانیات بھی ہے، منافقت کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے احکامات بھی ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے طبقے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور وہ بتا رہے تھے کہ زبردست بات کہ اگر آپ نے اس کورس کو جوائن کرنا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ اگر جوائن نہیں کرنا چاہتے یا چند ایک کلاسیں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے، تو آپ اسی کورس میں پیچھے آڈینس کے طور پہ بیٹھ کے پورا کورس اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا لیکن نالج تو پھر بھی مل جائے گا. جی. تو یہ چیزیں اگر ہم نے کور کی ہوتی نا، تو آج لوگوں کے لیے یہ سوالات کرنا عجیب و غریب معاملہ نہ بن جاتا. یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. پس نکاح کرنے کی اجازت ہے. ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو. ہاں، مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو، اس زمانے میں تھا، وہ رکھ سکتے ہو، لیکن بیوی ایک ہی رکھو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ. اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سولوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی، پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ زندگی میں 4 شادیاں، اور یہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے، 4 کی گنتی پوری کرنی ہے. یہ اجازت ہے اسلام میں. اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں. آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں
اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لینا گوگل سے جا کے، تو لاکھوں میں نہیں ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت. صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 8 سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی روزانہ. ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. جی ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟ اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں، تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے. تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے، اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہوگی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے. ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں، جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر. اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے. کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا پرسان حال، ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی، اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو. میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے. وہ ایک جعلی حدیث بھی انہوں نے مشہور کی ہے کہ بندہ بہت غریب تھا، نبی علیہ السلام فرمایا شادی کرو، اور غریب ہو گیا فرمایا ایک اور شادی کرو. خدا دا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ، یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گھڑی ہے. یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے، دوسری والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے. مرد تو ہے، پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو، استطاعت ہے تو نکاح کر لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت، یعنی 4 کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو، ایک عورت کے اوپر. بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے 20 سینکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا. اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ، سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات ابدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گی، یا تم نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی. تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ سینکڑوں میں کرتے تھے. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف، فائنینشیل ریسورسز کا انصاف، یعنی برابر کا جیب خرچ، ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی، اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں، شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ ہاتھی کے دم ہے.
اس کے پیچھے جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے، پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ۔ تو انصاف ان معاملات میں نبی الاسلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں، باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے، دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے، خرچہ برابر کریں، رہائش ایک جیسی دیں، اس کا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا۔ سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا خود ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا۔ آیت نمبر ہے 129، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو۔ صحیح، اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے، تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں ہوا کے اندر، معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں، یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا، تو یہ کام نہ کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو، ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو۔ تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ پہلی بیوی تو بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو۔ جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے، تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے، پہلے تو تھا دوسری بیوی کے لیے پہلی کی اجازت کا، تو اس کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن اسے حلال و حرام کے درجے پہ نہ فائز کر دیا جائے۔ وہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ چھپا کے نکاح کیا کرتے تھے۔ تو سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے چھپی دوستی کو تو منع کیا ہے، چاہے وہ نکاح کی فارم میں بھی ہو، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور زنا چھپ کے ہوتا ہے۔ جی، یہ نکاح کے اگینسٹ جو بخاری مسلم میں ولیمے کی سرمنی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ تاکہ ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اسی لیے حکم فرمایا ولیمے کی دعوت کا، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے۔ تو یہ چونکہ لوگ چھپ چھپا کے شادیاں کرتے تھے پہلی بیوی سے چھپا کے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب خامن مر جاتا ہے تو ڈکلیئرڈ بیوی تو ایک ہے، تو کیا وراثت میں اس بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جو دوسرے والی ہے؟ اس کو بھی تو 1/8 ملنا ہے۔ جی، تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی تو بیچاری کیسے آ کے وراثت کا مطالبہ کرے گی؟ انڈکلیئرڈ ہوگی تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ ڈیوائز کیا کہ پہلی بیوی کی اجازت لیں، یعنی اس کی انفارمیشن میں لے آئیں کہ میں نے دوسری بیوی کی ہوئی ہے، اور پلس یہ ہے کہ ذرا ریکارڈ میں بھی آ جائے، ریٹن ریکارڈ میں بھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، زبانی کلامی جو ہے گواہوں کی موجودگی میں ہوتا، سر وہ گواہ 2 نمبر تو نہیں ہوتے تھے، وہ مر جاتے تھے، زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ اب جب تک ریٹن ریکارڈ نہیں ہوگا آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ یہاں تو لوگ آئے دن اپنے بیان بدل لیتے ہیں، تو ریٹن ریکارڈ ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں، مرنے کے بعد اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی۔ زندگی موت تو نہیں کسی کو پتا ہے، یا کسی کو پتا ہے کہ میں جناب کب مروں گا تو میں پہلے ہی وصیت کر دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد فلاں میرا دوست ہے اس کے پاس پرچی رکھی ہے، وہ پڑھے گا کہ ہاں جی اس کی اتنی بیویاں تھیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔
ڈکلیئر ہونا چاہیے. باقی رہ گیا اجازت. تو میرا موقف اس میں یہ ہے کہ اجازت سے مراد یہ رکھیں کہ انفارم کرنا ضروری ہے. اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کہتی ہے میں اجازت ہی نہیں دیتی. بیوی کی اجازت کی ضرورت کہاں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے قرآن میں. تو جب سورہ نساء بیویوں کو پڑھائی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا نا ان کے حقوق اور آپ کے حقوق کیا ہیں, تب پتا ہوگا نا. جی. تو اجازت کی بجائے اس کا نا جملہ چینج کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی کو انفارم کرنا ضروری ہے, مصالحاتی کونسل کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتا چلے یہ کنسنسس کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. اور دوسرا, نہ تو پہلی بیوی کو, نہ ہائی کورٹ کو, نہ سپریم کورٹ کو, نہ مصالحتی کونسل کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کی دوسری شادی کے اوپر پابندی لگا دے. پابندی نہیں لگا سکتے. یہ بس صرف خانہ پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, خانہ پوری سے مراد یہ کہ انفارمیشن کے طور پہ آ جائے. جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شناختی کارڈ موجود ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے, اسے اب دنیا کسی عدالت سے دوسری شادی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ انفارمیشن کے تھرو ضرور اس طور پہ ہونا چاہیے. جیسا کہ ابھی بھی ہم, اب پہلا نکاح بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نکاح رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے, رجسٹر کیا جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹرار کی اجازت سے نکاح ہو رہا ہے تو آپ بے شک اس کا اجازت لفظ رکھ لیں. وہ اجازت نہ بھی دے, دوسرے والا بلا کے آپ اس کو پیسے دے کے کر لیں, وہ تو صرف انفارمیشن کے طور پہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال لینا. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بیوی کو یا مصالحاتی کونسل کو یہ اختیار ہے کہ سرکمسٹانسز سب ٹھیک ہیں اس کے باوجود وہ دوسری شادی سے روک سکتے ہیں, تو سر یہ تو بالکل صراحتاً کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے, حرام ہے. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اور خصوصاً وہ علماء دین جو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ آغاز کرواتے ہیں اور وہاں اذان کا بھی وقفہ ہوتا ہے, تو یہ صرف ظاہری صرف اسلام نہ رہے. ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا مصالحاتی کونسل پہ یا پہلی بیوی پہ چھوڑ دیں کہ وہ اجازت دے گی. ہاں, اس کو اعتماد میں لیں. اعتماد سے مراد یہ نہیں کہ اس کو راضی کریں, نہیں, اعتماد سے مراد یہ کہ اس کو بتا دیں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے, مصالحاتی کونسل کو بھی جا کے بتا دیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں, لیکن ان کو اختیار نہیں ہو سکتا کہ وہ روک دیں. کیوں کر رہا ہے یہ نہیں آپ کر سکتے. یہ تو شریعت کے اندر دخل اندازی ہے اور یہ قطعاً حرام ہے. اور اس کو سپورٹ کرنے والے بھی یعنی خوف خدا کریں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. باقی سیکس کا ٹاپک ایک چونکہ سینسٹیو ٹاپک ہے, اس میں کئی ایک چیزیں اور ہو سکتی تھی لیکن میں ان کو سکپ کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ ضمانت یہ دے دیں. تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اور عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. قرآن حکیم میں جو بڑے فتنے گرمائے گئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ عورت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی جو شہوت والی چیزیں ہیں ان میں سے نمبر 1 عورتیں. جو فرائیڈ ہے وہ صحیح کہتا ہے نا, سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی وفات کے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے کہ عورتیں ختم کر دو. فتنہ سے مراد ہے آزمائش, کہ عورتوں کے ذریعے آزمائش کی جائے گی تمہاری. اب عورت کتنی بڑی آزمائش ہے. عورت اپنے خاوند کے لیے بھی آزمائش ہے, عورت اپنی اولاد کے لیے بھی آزمائش ہے, عورت اپنے ماں باپ کے لیے بھی آزمائش ہے, اپنے بھائیوں کے لیے بھی آزمائش ہے. تبھی تو یہ ظالمانہ غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو رہے ہوتے ہیں. غلط ہیں بالکل, لیکن ایک عورت کے گیری سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے نا جی. تو اس لیے عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اتنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پریویلیجز بھی بہت دی ہیں کہ وہ بچپن پہ اپنے باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, جوانی میں اپنے خاوند کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, بڑھاپے میں اپنی اولاد کے اوپر. اور سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں کے قدموں کے قریب ہے. باپ کے قدموں کا تو ذکر نہیں ہے. عورت کو کتنا حق دیا ہے اللہ نے. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے, میرے حسن سلوک کا؟
مخلوقات میں سے، فرمایا تیری ماں. دوسری دفعہ پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. تو یہاں پہ دیکھ لیں ماں کے 3 درجے ہیں اور چوتھے نمبر پہ باپ کا درجہ ہے. باقی سیکس کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 155. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں گے 155 مسئلہ، یا آپ سیکس، نکاح اور اس طریقے الفاظ لکھ کے میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ سارے کے سارے کلپس، وہ ویڈیوز کھل جائیں گی. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے. باقی اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا میں نے عوام الناس کے سامنے رکھ دیا. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے. ایک مشہور زمانہ دیوبندی مناظر نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے کا دفاع کرتے ہوئے دلیل دی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں یا ایشیا کا رہنے والا ہوں، بلکہ اپنے شہر یا صوبے یا ملک کا نام بتاتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں لاہوری ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ پاکستانی نہیں، بلکہ ایسے ہی دیوبندی کا مطلب سنی، حنفی اور مسلم ہے. خام خام مسلم یا مسلمان کہلوانے پر زور دینا جاہلیت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ جاہلیت نہیں ہے، یہ آپ کی جاہلیت ہے کہ آپ کتاب و سنت کی واضح تعلیمات کو جاہلیت سمجھتے ہیں. یہ آپ کے جاہل ہونے کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو میں ان کو اینٹی وینم والا جواب دیتا ہوں نا. آپ کو پتا ہے اسلام بھی جو ہے نا وہ لا سے شروع کرتا ہے. جی لا الہ الا اللہ، پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی، پھر اللہ کا تعارف. تو پہلے تو میں ان کی نفی کرتا ہوں نا اس اعتبار سے کہ اگر ان کا یہ قانون مان لیا جائے تو مجھے بتائیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں دیوبندی ہوں اور اس کا مطلب انڈرسٹوڈ ہوگا کہ آپ حنفی بھی ہیں، تو پھر کون سے والے حنفی ہیں؟ بریلوی حنفی ہے، دیوبندی حنفی. تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ لیں، بریلوی کہیں گے یہ حنفی نہیں ہے، دیوبندی کہیں گے وہ حنفی نہیں ہے. صحیح. اور پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو ہم ان کی کتابوں سے بتا دیتے ہیں. آج کل کچھ لوگ کہانیاں کرا رہے ہیں، نہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے، یہ بعد والے خراب ہو گئے. نہ سر، پرانے تسی اگر کٹو گے نا تو یہ کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سمجھے. اے پھر بھی اچھے ہو گئے جے. پرانے جنہیں کوڑے سمجھے نا، اللہ معافی دے. آپ احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین. حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. کتاب کا نام دیکھ لیں کتنا میٹھا ہے. یہ امام اعظم بریلوی صاحب کی کتاب ہے، 1905 کے اندر انہوں نے لکھی ہے، جس پہ انہوں نے 5 کفر کے فتوے لگائے ہیں. ایک احمد بریلوی صاحب نے لگایا فتویٰ غلام احمد قادیانی پہ، اور 4 علماء دیوبند پہ. اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے بالکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جتنے فرقے ہیں دیوبند کے، جتنے یہ بزرگ ہیں، یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل، اور اس پہ اجماع ہے. اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا. آپ دنیا کے باشندے اور ایشیا، تہاڈا ایشیا دنیا سب بھول جاؤ گے جو کوئی تہاڈے نال کر کے گئے نے بزرگ. اچھا، اس کے جواب میں 1906 کے اندر دیوبندیوں نے کتاب لکھی جو کہتے ہیں ہم بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں. سر یہ میٹھی باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب ان کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے. 35 علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب نے سائن کیا اس کتاب پہ، اور اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. شیخ زکریا کاندلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، ان کے پیر صاحب نے. فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے ہیں. اس نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا المحند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور سٹھیایا ہوا پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. کس نے کہا؟ میٹھے میٹھے خلیل احمد سہارنپوری نے. میٹھی میٹھی خوش اخلاقی کی باتیں، کرٹسی کی باتیں کرنے والوں نے اپنی کرٹسی دکھا دی. کتاب کا نام دیکھیں، المحند علی المفند، ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. اور انہوں نے پھر کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. شیطان کے ساتھ جا کے ملایا انہوں نے اور کہا یہ ساری ان کی پارٹی. تو اب ہم معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ جب صرف حنفی کہہ لینا، دیوبندی کہہ لینا کافی ہوتا تو یہ جو باقی ساری اس کے ساتھ معاملات لگے ہوئے ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل غلط ہے. اب میں علمی دلائل کی طرف آتا ہوں، کیونکہ جب تک چوٹ نہ لگائی جائے، اب دماغ میں اتنا ڈرل ہو چکا ہوگا کہ اب میری باتیں ان کے دماغ میں گھسنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ میں علمی دلائل اب ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ہم مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے.
بے شک قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، سورہ الحج آیت نمبر 78. پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا. ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا. یہاں ہے سماکم، تمہارا اسم، تمہارا نیم، تمہارا نام مسلم رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ ان ناموں میں بانٹنا ہے. اب یہ کہا کہ جی پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ تو سر دیوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چل رہا. دیوبندی کون سے ایک ہیں؟ دیوبندی بھی تو دو ہیں، حیاتی اور مماتی. دونوں ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں. جی. تو یہ دمیں آپ قیامت تک لگاتے جائیں، یہ ختم نہیں ہوں گی. اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی حیاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. طارق جمیل حیاتی اور پارٹی ہے، الیاس گھمن حیاتی دوسری پارٹی ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں. آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا، گمراہ ایک دوسرے کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. حیاتیوں میں بھی آگے حیاتی 1، حیاتی 2. تو یہی انجام ہوتا ہے دمیں لگانے کا. دمیں جب لگتی ہیں تو پھر ان دموں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں، کچھ اینڈ نہیں ہوتا. قرآن نے ہمیں مسلم کے لانے کا حکم دیا ہے. اور قرآن حکیم میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں مت بٹو. اور یہ سب سے سخت آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے، فرقہ واریت میں امت کو بانٹا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے. اچھا مجھے تم بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کافر آ کے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیا تھے، مسلم، تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی علیہ السلام بھی دیوبندی تھے؟ تو سر اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اس لفظ کی کتنی ورتھ رہ جاتی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے میں مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑتے ہیں، تو وہ گورا آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا. اب لگانے پڑتے تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ 50 دمیں اور لگانی پڑیں گی. تو وہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ نہیں کوئی. ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں کہ قیامت تک مسلم لفظ ہی رہے گا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کے خلاف قتال ہوگا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا نا مسلمان سے لڑائی کرنے کے لیے، تو وہ پتھر بھی چیخ کے کہے گا جی ایوہ المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو. یعنی میدان جنگ کے اندر سوائے ایک درخت کے جو غرقد ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا، وہ بول کے نہیں کہے گا، جس کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. میرا یوٹیوب پہ اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے. میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں جب دجال آ جائے گا اس وقت تو آپ کی ڈاکٹرائن کے مطابق تو اس پتھر کو کہنا چاہیے تھا اے حنفی دیوبندی بھائی، اے حنفی بریلوی بھائی. وہ تو کہہ رہا ہوگا ایوہ المسلم، اے مسلم. تو اس کا مطلب ہے دیوبندی بریلوی ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت تک. اور آپ اگر یہی ہوگا، ادروائز آج کے بریلوی دیوبندی کو آپ مسلم کہہ کے پکاریں تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے پتہ نہیں آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. آپ چیک کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں چلے جائیں اور اس کو جا کے پوچھیں یہ مسجد کس کی ہے، تو کہیں گے بریلویوں کی. تو آپ جا کے بتائیں میں مسلم ہوں، وہ آگے سے کہا میں کافر ہوں. وہ اس لفظ سے چڑھے گا. تو اس سے آپ پھر معصومانہ سوال کریں کہ اگر تم واقعی مسلم ہو تو تمہیں بھی کہنا چاہیے تھا میں مسلم ہوں، فخر اسی پہ محسوس کرنا چاہیے تھا. جی. اچھا لیکن اسی مسجد میں آپ جا کے وہ پوچھیں کس کی مسجد، کہے گا بریلویوں کی، تو آپ کہیں کہ میں دیوبندی ہوں. وہ کہے گا ہاں جی دیوبندی بھی
یہاں دیوبندیوں کی مسجدیں بھی ہیں، وہ خود آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا، نہ اس کے ماتھے پہ بال آئے گا، نہ کوئی غصہ آئے گا، نہ وہ اپنے منہ کے ساتھ وہ باندھے گا جسے انگلش میں ڈاگ کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کی مثال اس کی دی گئی ہے، وہ نہیں باندھے گا اپنے منہ کے ساتھ کیونکہ اس کو نارمل لگے گا۔ تو جب ایک مسلم کو لفظ مسلم اور مسلمان اب نارمل لگنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیماری لگ گئی ہے۔ جیسے بیمار آدمی کو پکوڑے بھی کڑوے لگتے ہیں کیونکہ اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے، ان کو مسلم لفظ بھی کڑوا لگتا ہے۔ صحیح، یہی حال اہل حدیثوں کا بھی ہے، وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل حدیثوں سے پوچھیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہر مسلمان ہر مسلم پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے جمعے والے دن کرے گا تو افضل ہے، جمعے کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہر بریلوی پہ، دیوبندی پہ، اہل حدیث پہ، شیعہ پہ، سنی پہ مسلم ہے۔ قرآن و حدیث کی تو ٹرم ہی مسلم اور مؤمن ہے، یہ ٹرمز ہی آپ نے خود بنا لی ہیں، اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مسجدوں کے باہر لکھا ہے اور فرقوں کے ناموں کے اوپر مسجدیں بانٹی ہیں، اور پھر باقاعدہ لکھ کے لگایا کہ یہاں پہ امام مسجد اس فرقے کا ہوگا، دوسرے کے علاوہ نہ کوئی تقریر کر سکتا ہے نہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ دوسرے کافر ہیں، وہ اندر سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو وہی بات کروں گا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ یہ آپ سے پہلے بھی ایک امت یہ کام ڈال چکی ہے، بنی اسرائیل۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، جس طرح دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اور بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ دیکھا؟ سنی کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم محب اہل بیت ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ سے اسٹارٹ، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہیں، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ وہ جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو اپنی امت کے اوپر بھی آپ ٹرانسلیٹ کریں، یہ اگلے امتوں کی داستانیں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہے نا جی، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیم کی طرف گائیڈ کیا نا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی فرما دو میرے رب نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین جو سیدھا ہے اور قائم ہے ابراہیم کی ملت کے اوپر، جو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا میں بنوں، سب سے پہلا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ میں بنوں، یہ نہیں ہے۔ تو کرنے دیں ان کو، یہ جعلیت سمجھتے ہیں، ان کی جعلیت کھلے گی۔ 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، یہ تمنا کریں گے کاش ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے دن تم کہو کہ میں مسلم ہوتا۔ تو سر اس دن سے پہلے نا آپ ہمارے ساتھ ہمنوا بن کے جھوم کے کہہ دیں کیا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مسلم نام سے کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہتے نہیں میں مسلم ہوں تو آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ مثالیں دینی کہ جی آپ کے کوئی پوچھے تو آپ جناب یہ تو نہیں کہتے میں اس دنیا کا باشندہ ہوں، بلکہ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں۔ سر یہ تو معاملہ ہی اور ہے، یہاں تو نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے۔ تو کیا آپ نبی علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ نے جو اپنی دمیں لگائی ہیں بتائیں ان کی دلائل کہاں ہیں کتاب و سنت میں، کہ جب یہ ہوگا تو یہ کر لینا، جب یہ ہوگا تو یہ ایک اور دم لگا لینا، جب اس دم کی بھی آگے 2 دمیں بنے پھر ایک اور دم لگا دینا۔ اہل حدیث کو بڑی اکڑ تھی نا کہ ہم جی اہل حدیث ہیں،
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. سنبھالے ہی نہیں جا رہے, اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں. غربا اہل حدیث, مدخلی اہل حدیث, سلفی اہل حدیث, غیر مقلد اہل حدیث اور مقلد اہل حدیث. اور پھر پاکستان میں جو جماعتیں بن چکی ہیں وہ ویسے کہتے ہیں نہیں فروئی اختلاف ہے. فروئی اختلاف ہو تو ایک جماعت دوسرے سے مسجد چھین لے. فروئی اختلاف کا تو مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جہاں مسجد چھینی جا رہی ہو, امام مسجدوں کی پٹائی کی جا رہی ہو, مسجد پہ اسلحے کے زور سے قبضہ کیا جا رہا ہو, تو مطلب کیا ہے کہ اس کو گمراہ سمجھتے ہیں. جی آپ کو کہانی ضرور کرائی ہوئی ہے کہ نہیں سارے مسلمان بھائی ہمارے, بس توحید سب ہماری ایک ہے. کچھ بھی نہیں سر. جب تک قربانی کی کھالیں ایک نہیں ہوں گی نا, فطرانے ایک نہیں ہوں گے, چندہ بک ایک نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے. اللہ پرنٹنگ پریس کی ہوں گی, آپ کبھی. ابھی دیکھ جو بندی بریلوی کو ایک کرنا ہے نا, ان کی چندہ بک ایک کر دیں تو لڑائی نہیں ہوگی. کہاں سے لڑائی ہوگی؟ چندہ بک لا دیں. یہ ویسے میں ویسے بتا رہا ہوں, یہ محال ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ پہلی جنگ عظیم میں, یعنی وہ جب مشورہ ہو رہا تھا نا کہ وہ جاپان کے جہاز اور کشتیاں جو ہیں وہ یعنی سمندر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں, تو امریکنز نے اور برٹش نے جب یہ مشورہ, یعنی برٹش نے کیا مشورہ, تو ادھر مشورے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ سمندروں کا پانی خشک کر دیں. یہ سر ہمارے کورس میں پڑھایا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں, اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو مشورے ہیں ان کو پھینکنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بہت کام کی بات بھی نکل آتی ہے, کیونکہ اگر آپ یہ مشورہ بھی کنسیڈر کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جائے گا. اگرچہ یہ امپاسبل ہے, لیکن واقعی اگر دنیا کے سمندروں کا پانی خشک ہو جائے تو آپ دوزوں سے, جاپان کی آپ دوزوں سے اور جہازوں سے خطرہ ہی نہیں رہے گا. اگرچہ یہ امپاسبل ہے. کچھ چیزیں آپ دیکھیں سائنس اور فکشن کے اندر شروع میں ایک بنائی گئی کہ ایسا پاسبل ہو جائے کہ اڑنے والی کار ہو, تو سر دبئی میں اڑ رہی ہیں نا کاریں, پاسبل کر ہی لیا نا. اس وقت تو لوگ اسی طرح ہنسے ہوں گے جس طرح ہم ہنسے ہیں اس کے اوپر. تو وقت کے ساتھ چیزیں, لیکن آپشن تو موجود ہے. تو یہ اسی لیول کا آپشن ہے کہ آپ چندہ بک ایک کر دیں, سمندروں کا پانی خشک کر دیں, آپ دوزیں نہیں آئیں گی. چندہ بک ایک کر دیں, پھر کباری ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا حال ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے بہت بڑے لیول کی زیادتی کی ہے, اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملات ہیں. تو یہ دنیاوی مثالیں دے کے اس طرح کی کہانیاں کرا کے وہ چیزیں ثابت کرنا, یہ خود ثبوت ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن و سنت ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرتے. یہ ساری کہانیاں منطقی باتیں اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت میں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. کتاب و سنت میں ہو تو پہلے قرآن کی آیت اور حدیث پیش کریں, وہ تو پتہ ہے ان کے خلاف ہے. تو اس طرح کی جو یہ کہانیاں کراتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری کہانیاں آپ کو کافر بھی کروا لیتے ہیں. میں ان کو کچھ کہانیاں بتا دیتا ہوں. عیسائی مشنریز جو ہیں وہ آ کے مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں, بتاؤ تمہارے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ہاں جی فوت ہو گئے ہیں. قبر کدھر ہے؟ مدینہ شریف میں. اچھا بتاؤ ہمارے نبی فوت ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں آپ کے نبی تو زندہ ہے. کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں نہیں آسمانوں پہ. تو کہتے ہیں بتاؤ جو مر گیا وہ افضل ہے جو زندہ ہے وہ افضل ہے؟ ہائے 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 ہائے, دنیا کا باشندہ تے ایشیا کا باشندہ اہل اسمال. وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے نبی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیدہ آمنہ. والد کا نام عبداللہ. وہ کہتے ہیں ہماری نبی کی والدہ کا نام, ہم کہتے ہیں مریم. کہتے ہیں باپ, کہتے ہیں باپ تو نہیں تھا, وہ تو اللہ کی روح تھے. تو ان کا جو اللہ کی روح ہو وہ افضل ہے یا جو دنیا کے کسی انسان کے کسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق سے پیدا ہو وہ افضل ہے؟ یہ وہی ہے ایشیا کا باشندہ دنیا کا باشندہ. نا یہ پرانی باتیں ہوتی تھی, پرانے فرقے ہوتے تھے. سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا, اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے کہ یہ انہوں نے جتنی کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا, میں خود یہ کہانیاں کروانے والوں میں تھا. اس لیے مجھے پنجابی سے نا کہ وہ دائیوں کے ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے, دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے, مجھے سب کچھ پتا ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اثرات ختم ہو جاتے تھے. نہ, یہ عام دعوت نہیں ہے. یہ دعوت اسی پیٹرن پہ شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو دی تھی, اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گرد و غبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا.
اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، اگر امام مہدی جو ہے وہ مدرسہ دیوبند میں آ گئے، کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا نا جی، تو منظر الاسلام بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے؟ نہیں. انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت کے لیے بھیج دیں گے. جی اور اگر وہ منظر الاسلام بریلی شریف میں آ گئے تو دیوبند سے لشکر روانہ ہو جائے گا. جی تو پھر اس کا مطلب امام مہدی کیسے ہوں گے؟ ان کو کوئی پوچھے، جب وہ امام مہدی سے پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں یا مسلم. تو امام مہدی کے پیچھے کون چلیں گے؟ مسلم. کیونکہ ہمارا تو پہلی مصیبت ڈال جانی ہے. دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ المحنت پہ ایمان نہیں لاتے اور بریلویوں کو مشرک نہیں کہتے تو آپ ایک شیطانی لشکر ہیں جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور بریلویوں نے کہنا ہے جب تک آپ حسام الحرمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گمراہ ہیں. وقت پہ جانا امام مہدی نو نہیں پے گا انشاءاللہ سر. ادو تک کے فرقے رہنے کو نہیں. اے ہوں ہی تسی دیکھ لو کسی کمدے پہ نے ایک بندہ غریب آدمی صرف سموسا اور دودھ پتی پلانا ہے لوگوں نو، اور پوری دنیا کسی مسجد میں چلے جائیں. میرا یہ چیلنج ہے سر، یہ کوئی متکبرانہ نہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ نہ میں نے چندہ بک ڈیمانڈ کرنی ہے، نہ بیعت لینی ہے، نہ اپنے ہاتھ چموانے ہیں. میں عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھیں انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں؟ اگر نہ جانتا ہو تو مجھے دنیا کی اس مسجد کا نام ذرا بتا دیجیے. اچھا یا برا یہ الگ ہے، میں نہیں کہتا اچھائی کے ساتھ. انڈیا کی مسجدوں میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، نیپال میں، بھوٹان میں مصیبت پڑ گئی ہے. بلکہ وہ اگلے دن ایک بندے نے کمنٹس کیے تھے کہ علماء کو پڑھنے ڈال دیا. پہلے تو علماء جو مرضی بیان کر جاتے تھے، اب لوگ سنتے ہیں یار یہ کیا بیان کی کہانی ہے، رانگ نمبر پی کے لوگوں نے. اب میں وہ بتاؤں ان کی ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہانیاں. پہلے لکھا ہوتا تھا سبحان اللہ، اب لکھا ہوتا ہے کہانی. دونوں لکھا کریں سبحان اللہ اور آگے لکھا کریں کہانی. سبحان اللہ کے غلطیوں سے صرف پاک اللہ ہے، یہ فل غلطی کر رہا ہے اس لیے کہانی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سبحان اللہ کی نیکیاں تو ملے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عام دعوت ہے. عام دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت ہے. اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہ کتابیں میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں، یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں. پڑھائی کیا جاتی تھی؟ پڑھی ہوتی تھی، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی. آپ کے شوکیسوں میں رکھی تھی، ہم نے نکال کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہے اور کہانیاں ان کی پکڑی گئی ہیں. جن واقعات کو سن کے لوگ پہلے سبحان اللہ اور بڑا جناب وجد میں آ جایا کرتے تھے، اب وہ سن کے کہتے ہیں یار کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، اس شکل کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب ہم نے ان واقعات کی انجینئرنگ کی ہے، حصول برکت کے لیے عرض کر دیتے ہیں، بڑی دفعہ عرض کیا ہے. انہوں نے کہانی کرائی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وصیت کی تھی مولا علی کو کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبر رسول کے سامنے جا کے رکھنا. یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں، دونوں صوفیاء ہیں ذرا. تو جا کے وہاں رکھا، اندر سے آواز آئی قبر مبارک سے حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور وہ پورا پھر نقشہ کھینچتے ہیں کہ جی تالا کھلا، پھر کنڈی کھلی، پھر دروازہ کھلا. جب اتنا کام ہو گیا تھا پھر حضرت بکر صدیق کو دفنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اس کے آگے ایڈ کرتے. پھر قبر کھدی، پھر وہ میت اٹھی، قبر میں گئی، مٹی ڈلی، خود بخود تیار ہو گئی. جب اتنے مشکل کام ہو گئے تھے کہ تھوڑے سے بھی ہو جاتے ساتھ، تو میں نے کہا نہ، یہ نہ سیکھا. اللہ تعالیٰ نے سارے فرسودہ خیالات پہ کہا لا لا اقسم بیوم القیامہ. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی. لیکن ہم اس کا ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ہوگی. وہ لا کا ترجمہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ امپلائڈ ہے کہ لا سے مراد تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ نہیں، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں. ورنہ لا اقسمو کا لفظی ترجمہ ہے نہیں میں قسم کھاتا، تو قسم تو کھا رہا ہے. نہیں ان کو کہا جا رہا ہے نہیں، غلط، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت ہوگی. تو ادھر میں کہتا ہوں نہ. صحیح بخاری میں حدیث کھول کے دیکھو، سیدنا عمر کی شہادت کے چیپٹر میں 3700 نمبر حدیث ہے
6-7 صفوں کی پورا ڈیٹیل واقعہ ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا، اس کے کئی ایک طریقے ہیں صحیح بخاری کے اندر، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب نے سلام بھیجا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، یہ نہ ہو سیدہ عائشہ اس کو امیر المومنین کی اطاعت سمجھ لیں، میں اب عمر بن خطاب ہوں۔ یہ 6 رکنی کمیٹی علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص کی بنا دی ہے، میں دستبردار ہوں۔ کہنا کہ عمر نے بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جائے۔ اس جنت کے ٹکڑے میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، اور امام بخاری کے قربان جاؤں، انہوں نے اس پہ باب پتہ کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ قبر رسول سے چیڑنا کوئی کھائے، وہ عام قبر نہیں ہے۔ بے شک سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے قبر رسول پہ سلام عرض کرتے ہیں صبح کے وقت، اور 70,000 شام کے وقت، جن کی ایک بار باری آئی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ روزہ شریف پہ سلام عرض کر لیتا ہے، بار بار نماز میں بھی پڑھ لیتا ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ تو عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر آئے، کہا ابا جی خوشخبری آپ کے لیے، اماں نے اجازت دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم میرے لیے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا۔ اور آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی ہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں مرے گا، نبی علیہ السلام فرمایا، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا، مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا، میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن۔ حضرت عمر کے لیے یہ دعائیں قبول ہو گئی۔ اچھا، پھر کہا کہ میرے بیٹے جب میں مر جاؤں نا، ایک دفعہ پھر اماں عائشہ سے اجازت لے لینا، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے روب کی وجہ سے اجازت دی ہو، میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر اماں عائشہ کے پاس جانا۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی، حالانکہ اجازت لے چکے ہیں ایک دفعہ، تو پھر مجھے روضہ شریف میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن کرنا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ میں معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منظر صحابہ نے دیکھا ہوا تھا، حضرت عمر بھی کہہ دیتے کہ میری میت بھی لے جانا، جس طرح ابوبکر کے لیے دروازہ کھلا تھا میرے لیے بھی کھل جائے گا، میں بھی تو حضور کا پکا یار ہوں۔ پکی ہے کہ نہیں؟ اینٹی وینم الزامی جواب، پریسیڈنٹ سیٹ تھا نا، دوسری بار کھلنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک بار کھلا ہو تو بندے کو یقین بھی ہوتا ہے کہ یار پہلے بھی کھلا تھا۔ اور ابوبکر عمر دونوں پکے یار ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ ایک کچا ہے۔ ہاں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہو کے میرے کندھے پہ یوں کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب، اللہ کی قسم تو روئے عرض میں ان بندوں میں شامل تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، تیرے جیسے اعمال کسی کے نہیں۔ کدھر رومن امپائر اور پرشین امپائر، دنیا کی سپر پاور یرموک اور قادسیہ میں گرا دی انہوں نے۔ اور پھر کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے، رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں نے بارہا نبی علیہ السلام سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر نے اس کی تصدیق کی، میں ابو بکر اور عمر یہ کہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام اپنے ساتھ دونوں یاروں کا ذکر کرتے تھے۔ تو اگر ایک یار کے لیے کنڈی کھلی، تالا کھلا، تو دوسرے یار کے لیے نہیں تھا کھلنا۔ اور مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات بول رہے تھے۔ تو کچی یاری اور پکی یاری وہ کہانیاں ہیں بھائی، لویٹو اپنے اپنے فرقے، ہوں تو 40واں بھی ٹائم لنگ گیا، ہوں برسیاں منایا کرو اپنے فرقیاں دیا۔ اگے ٹرو جی، جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، نماز کے پہلے اثر شروع ہوا جاتی ہے، اذان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بات۔ جی جی سوالات کے ساتھ
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 30 جون 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 70 میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اذان عصر کے وقفے کے بعد. علی بھی اگلا سوال ہے، نماز کے پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے کیا؟ جائز کیا، سنت ہے. یہ صرف اجازت ہے کہ آپ پہلے تشہد میں درود شریف چھوڑ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ساتھ ملا لیا کرتے تھے. پہلی دو میں تو ہم سب ملاتے ہیں جی، تیسری اور چوتھی میں بھی ملایا کرتے تھے، اور بعض اوقات کچھ آیات اونچی آواز میں بھی پڑھ دیتے تھے زور اثر میں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے آپ کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورت نہیں ملا سکتے، تو ایسا نہیں ہے. آپ سورت ملائیں تو افضل ہے، اگر نہ ملائیں تو جائز ہے. بالکل اسی طریقے سے من و عن درود شریف کا مسئلہ ہے. فرض کی دوسری رکعت میں یا سنت کی دوسری رکعت میں 4 رکعتوں والی میں اگر آپ درود شریف ملا لیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، افضل ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر اس حال میں پڑھا کرتے کہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھا کرتے، اور اس تشہد میں آپ تشہد کے بعد درود شریف اور دعائیں بھی مانگا کرتے. سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی موجود. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ تشہد درود شریف دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو آخری تشہد سے پہلے والا جو تشہد ہے اس میں بھی آپ درود شریف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ مسند احمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں 2 رکعت میں تشہد کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ تیسری رکعت کے لیے. درود شریف پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، اور اس کے بغیر بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں طریقے درست ہیں. درود شریف تو ہر موقع کے اوپر ہے جی. نماز جنازہ میں درود شریف ہے. پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ اور سورت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا ہے، چوتھی کے بعد سلام ہے جی. یا چوتھی کے بعد بھی دعا مانگے، پھر 5ویں کے بعد سلام پھیرتے. نماز وتر میں بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے. مسند احمد میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد کے بعد درود شریف پڑھتے پھر خطبہ دیتے. تو یہ ہر جگہ درود شریف موجود ہے. یہ کہنا کہ جی وہ پھر بڑی کہانیاں کرف، چونکہ فقہ حنفی میں زیادہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 4 رکعت والی میں 2 کے بعد درود شریف پڑھنا جو ہے نا اس کو صحیح نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، قیام فرض ہے، تشہد کی وجہ سے اس کو ڈیلے نہ کریں. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ڈیلے کروا دی ہے. اچھا، ایک کہانی یہ کرائی ہوئی ہے. کہانی تو آپ کو پتا ہے ایک سے زیادہ کروانی پڑتی ہے نا، دلائل تو ہمیشہ ایک ہی ہوتی، موٹی دلیل. پھر اس کے اوپر فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی. بار شریعت کے اندر موجود ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، در مختار، رد المختار، تمام جگہ بڑے فخریہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رات امام حنیفہ رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کر دیا ہے، دوسری رکعت میں جو درود شریف پڑھ لے. درود شریف تو بڑی فضیلت والی چیز ہے. تو امام حنیفہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اس پہ درود شریف پڑھنے والے پہ سجدہ صاحب واجب قرار دیا ہے جو غافل ہو کے آپ پہ درود پڑھے. تو نبی علیہ السلام بڑا مسکرائے. کتنی بڑی کہانی بنائی ہے. نبی تو اپنی امت کا سب سے ذہین ترین آدمی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اگلا سوال یہ نہیں کیا ہوگا کہ جو غافل ہو کے درود پڑھے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے، اور یہ بتاؤ ابو حنیفہ اگر کوئی خود سے محبت سے درود شریف پڑھ لے عبدو رسولو کے بعد تو اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ یہ مسنگ لنک ہے سٹوری کا. کیوں؟ اس کے پیچھے نا جو قیامت مضمر ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ کام جان بوجھ کے کیے جائیں تو نماز ہی مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے.
یعنی فقہ حنفی میں اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لے اس کی نماز ہی ختم. تو امام حنیفہ کو پھر خواب میں نبی علیہ السلام سے مبارکباد نہیں کچھ اور ہی سننا پڑنا تھا. تو یہ پھر آپ نے کہانی کروائی ہے نا جی کہ غافل ہو کے. تو جو محبت سے پڑھ لے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ فقہ حنفی کے تحت تو یہ ہے نا. تو یہ اتنے بڑے درود شریف کے دشمن ہیں. درود شریف پڑھے. میں تو الحمدللہ 4 رکعت والی چاہے سنتیں ہوں فرائض ہوں, ویسے تو افضل ہے کہ 2 الگ کر کے سنتے پڑھی جائیں, اکٹھی پڑھنا بھی صحابہ سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ ظہر کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 رکعتیں اکٹھی بھی پڑھ لیتے. تو اس میں بھی آپ عبدو و رسولو کے بعد پورا درود شریف پڑھیں, دعائیں پڑھیں, پھر کھڑے ہوں. ایک جگہ ویسے یہ بھی مانتے ہیں غیر موقدہ جو سنتیں ہیں نا جی عصر کی, اس میں مانتے ہیں ان کو کہ اب آپ کا فارمولہ کدھر گیا, اب آپ کا قیام نہیں ڈیلے ہو رہا. ہائے 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 ہائے, کہانی پکڑی گئی نا. موقدہ میں قیام ڈیلے ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب, اور غیر موقدہ میں ڈیلے ہو جائے پھر کوئی نہیں واجب. کہانی ہوتی ہے, وہ ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم سے پوچھیں تو ہم کہیں گے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں درود شریف موقدہ میں, غیر موقدہ میں, اور نہ بھی پڑھیں تب بھی درود سے عبدو رسولو کے بعد آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. درود شریف پڑھیں, ضرور پڑھیں, افضلیت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور سن نسائی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا, 10 گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو درود شریف کے مسلمان کو تو درود شریف کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے ہر موقع پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پہ یہ یعنی حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. یہ درود شریف امت ان کے حق میں دعا کرتی ہے, اللہم صلی علی محمد. اسی لیے حدیث ہے جامع ترمذی میں مولا علی سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا علی خود راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے مستدل الحاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری پہ رکھا فرمایا آمین, تیسری پہ رکھا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری دعاؤں پہ آمین کہیں. پہلی دعا میں کر رہا ہوں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے کہا آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے, ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. میں نے کہا آمین. اور یہ ماں باپ والا جو حصہ ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور تیسرا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. تو سر درود شریف بہت کریٹیکل ایشو ہے. جامع ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارے درود شریف کے سیکھے ہیں, پڑھیں. جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے. اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجیٹیمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے؟ کوئی لیجیٹیمائز نہیں ہوگی, حرام ہوگی ایسی حکومت. اور ایسی سپریم کورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجیٹیمائز کرتی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں بھی جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں نا, یہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں. اگر سپریم کورٹ مارشاء اللہ کو انڈورس نہ کرے جی تو آرمی چیف مارشاء اللہ نہیں لگا سکتا. افتخار محمد چودھری صاحب نے یہی تو کیا تھا. مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا. آج تک ہماری فوج کو آفٹر افیکٹس اس کے بھگتنے پڑ رہے ہیں. جی وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا اب جو آئے ہیں انہوں نے کچھ آ کے کچھ اپنا اعتماد عوام کے اوپر بحال کیا, ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجیٹیمائز نہیں کیا تھا نا اس وقت کے چیف جسٹس نے جب اس نے ایمرجنسی نافذ کی تھی. جی تو وہ دیکھ لیں پھر مشرف کو وردی اتارنی پڑی اور آج تک بھاگا ہوا ہے, واپس نہیں آ سکا. تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں یہ لیجیٹیمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے. تو سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجیٹیمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجیٹیمائز ہو جائے گی؟ نہیں.
اسلام میں قطعاً کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر حکومت کرے، صحیح، جب تک کہ کثرت رائے نہ ہو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن میں ہے، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ڈاکٹر اسرار ورسز جاوید احمد غامدی آن اسلامک ڈیموکریسی، اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر۔ ایک تو وہ کافروں کی ڈیموکریسی ہے، ایک اسلامک ڈیموکریسی ہے، جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کثرت رائے سے طے ہوں گے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا، وہ کتاب و سنت کی نص سے ہوگا، بے شک، چاہے پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبی علیہ السلام بھی کثرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے۔ آپ بھی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں نا، جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ ہے، جمہور محدثین، وہاں جمہوریت حلال ہو جاتی ہے، جی، ویسے وہ ملوکیت کو صحیح کہتے ہیں اور جمہوریت کو حرام کہتے ہیں۔ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے جمہوریت، جدھر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے۔ جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے، آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ آزادی کے ساتھ مہذب انداز میں اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف رائے نہیں کرتے، ہم پولیٹیشین سے بھی کرتے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی کرتے ہیں، ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں، ایجنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے، جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پہ، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم 2012-13 میں کرتے تھے، آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملک کی پالیسیز بن چکی ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے، جہاد صرف فوج کا کام ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، علماء مس یوز نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں۔ اسلام میں قطعاً اجازت نہیں کہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قبضہ کر لے، وہ ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا، قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے۔ میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پہ، سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے۔ جی، وہی یہی مسئلہ تھا نا سر، تلوار کے زور پہ ہی تو مسلط ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے۔ اور سیدنا عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے اس کی پریڈکشن کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے 6830 6830 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، حج کے دن تھے، سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے، تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ تو جس طرح کہ حضرت ابو بکر کی بھی تو بیعت اچانک ہو گئی تھی نا، تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے۔ تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ کسی کو حکمران چنیں گے؟ میں ابھی یہیں پہ خطبہ دوں گا، اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پہ پڑھے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک بندے نے بات کر دی ہے، اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی، کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو۔ یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا، ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا۔ تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا، مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا، حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے، تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا، تیری ریپلائی ٹو فلاں، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو اتنا ہم نہیں، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، عالمی فتنے کا جواب دیں گے۔ تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب واپس آئے تو سیدنا عمر نے پہلا کام ہی خطبے والا کیا، کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ میرے گھٹنے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے، اور میرے ساتھ سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی بیٹھے ہوئے تھے جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں، اور میں نے کہا سعید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے نا آج سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا، اور وہ حضرت عمر کا آخری حاجی تھا، اس کے بعد ان کو حاج نہیں نصیب ہوا، شہید ہو گئے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے
لوگوں کی چیما گوئیاں سنی ہیں کہ عمر بڑھ گیا تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. اللہ کی قسم مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنو گے تو اس کا انجام صرف قتل و غارت ہوگا. اور قطعاً ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کے زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجیٹیمائز کر دینا. حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر. یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے تمام مسلمانوں کے مشورے سے طے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ سیدنا علی جو سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پہ، انہوں نے 6 مہینے بیعت نہیں کیا. اور صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بلایا انہوں نے. حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا. ہائے ہائے، پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا. انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شر کی امید نہیں ہے. حضرت عمر کو تھا کہ کہیں مطلب وہ گرفتاری نہ کروا دیں خفیہ طور پہ بلا کے. آج کل ہوتا ہے نا کسی کو بلایا ڈنر کے اوپر پکڑوا دیا، کوئی جیسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہوں ادھر. ان کا نہ وہ تو علی ہے، رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اکیلے سیدنا ابو بکر کے. حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناطے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے؟ حضرت بکر نے رونا شروع کر دیا. حضرت علی نے کہا بس. یعنی ایک بندے نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی، اور ساتھ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. حضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلے میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. یہ حضرت علی کی للائیت دیکھیں، ورنہ کہہ دیتے باہر جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے. ظاہر ہے جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر، لیکن سر وہ للائیت والے لوگ تھے. انہوں نے کہا اگر میں نے پبلکلی مشہور ہے نا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے تو اب میں پبلکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں. ظہر کے وقت ممبر لگایا گیا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر چڑھے ممبر پہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے شان میں نبی علیہ السلام کے احادیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت علی کی یہ شان یہ شان، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو مشورے میں شامل نہیں کیا. پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے عضرت بکر کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں، اور پھر کہا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک اسپیشل کیس تھا، اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم پہ مسلط نہ ہو. تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے کا، ہم کہتے ہیں یزید کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے. میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں. اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے. حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے ہیں، خروج نہیں کہتے، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے، بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی. اور دوسری طرف حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے 6 رکنی کمیٹی جو تھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، مسلم میں بھی اشارتاً ذکر ہے. آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی، تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا. وہاں جو نہیں مان رہا وہ خروج کر رہا ہے. اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمل صفین اور نہروان لڑنی پڑی. تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت و ملوکیت کا فرق، آج سمجھیں ملوکیت ڈکٹیٹرشپ ملوکیت ہی ہے، اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے جی، کہ جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورہ تو لیا جاتا ہے. آپ یعنی دونوں سسٹم کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گی کہ فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے. آپ دیکھیں حکمران وقت ہے، اپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں؟ یہ آج کل تھوڑا وہ نیب شاہ والا چکر چڑھا ہوا ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. اوور آل سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے اگر کوئی ایک لمٹ کراس نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا. لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمران وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں، عرب ملکوں میں ملوکیت ہے. یہ درس تو جناب چل نہیں سکتا تھا، آج 9 سال ہو گئے اس درس کو چلتے ہوئے الحمدللہ. حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درس کو بند کروانے کے لیے. تو آپ کروا دیں بند، اب تو ضرورت ہی نہیں. جتنا کوئی تھا میں دستا ہے لوگوں ہوں میرے کوئی شاید نوی نہیں رہی ہے، وہی گلا مڑ مڑ کے ریپیٹ ہو رہی ہیں. ہاں اس کے اینگلز ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں ہے، ہر دفعہ ایک نئی شان سے آیا ہے.
تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ قرآن و سنت تو وہی ہے، کیونکہ قرآن بھی اب مکمل ہونے والا ہے ماشاءاللہ، آج 29 پارے مکمل ہو چکے ہیں، تو بعد میں بھی بیان ہوگا۔ تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے 9 سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے، اب آندہ میں 2 یا 3 سالوں میں کروں گا، اس سے زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا، تو ریکارڈنگ تو ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے معاملہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی اب لوزر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نامکمل مشن کوئی رہ گیا تھا، مشن کیا، اب مکمل در مکمل، آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو اس لیے آپ چپ کر کے آپ ہضم کریں۔ صحیح، جزاکم اللہ علی بھائی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، امام فخر الدین رازی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ موت کے وقت شیطان نے ان سے اللہ کے وجود کے حوالے سے دلیل طلب کی تو انہوں نے 99 دلائل دیے، لیکن شیطان نے ایک ایک کر کے سب کو رد کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کا ایمان چلا جاتا، اسی حالت میں ان کے پیر صاحب خواجہ نجم الدین کبریٰ ظاہر ہوئے اور غصے سے لوٹا دیوار پر دے مارا۔ اس اشارہ سے امام فخر الدین رازی نے بات سمجھی اور شیطان سے کہا کہ میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، بس پھر کیا تھا، شیطان غائب ہو گیا۔ اس واقعہ کے کانٹیکسٹ میں شہزاد بھائی ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ جمعہ خطبہ میں ایک مولانا صاحب سے یہ واقعہ سنا، علی بھائی سے کہیں کہ اس واقعہ کی انجینئرنگ فرما دے، جزاکم اللہ۔ علی بھائی دے آنے جیسا اس ٹائم سے واقعہ سن رہے ہیں جناب، خواجہ نجم الدین کبریٰ اور فخر الدین رازی کے بارے میں سب کہانیاں میرے بھائی، جی یہ جعلی طریقے ہیں ان کے اپنے بزرگوں کی عظمتیں منوانے کے، اور بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے دلیل جو آپ کو بابے بتا رہے ہیں آپ اس پہ چلیں۔ یہ صحیح۔ اس کے اندر اصل میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس کی انجینئرنگ میں پہلے تو یہ کرتا ہوں نا کہ شیطان جو ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے دلائل نہیں مانے تھے، جی تو فخر الدین رازی کے دلائل اس نے کہاں سے ماننے تھے؟ اگر فخر الدین رازی کو یہ پتا تھا کہ یہ شیطان آیا ہے تو پہلے میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ اتنا نکھٹو آپ کا شاگرد تھا کہ جس کو آپ نے یہ بنیادی بات ہی نہیں بتائی ہے کہ شیطان تو دلیل مانتا ہی نہیں ہے، جی جس طرح آپ قرآن و حدیث نہیں مانتے، جب پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، تو بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور پھر آپ یعنی سینچری مکمل ہونے کے قریب پہنچے ہیں، وہ 99 دلائل دیکھیں نا کیسے، تو ان 99 دلائل کے دوران اگر نجم الدین کبریٰ کا وہ مرید سینچری بنائے بغیر ہی 50 سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتا، پھر بہت بڑا رسک لیا ہے نا انہوں نے، جی 99 تک جانے دیا، اور وہ غصے سے انہوں نے وہ کہتے ہیں لوٹا توڑ دیا، تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ بغیر دلیل، یہ غصہ ان کا شیطان پہ تھا یا اپنے مرید کے اوپر تھا، یا اپنے اوپر تھا کہ میں نے اس طرح کے مرید بنائے ہوئے ہیں؟ یہ میرے بھائی بالکل جھوٹ ہے، اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہے۔ ان کو روایت کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ نجم الدین کبریٰ نے روایت کیا ہے یا فخر الدین رازی نے روایت کیا ہے یا مرنے کے بعد خواب میں کسی کو آ کے بتا کے گئے ہیں؟ یہ تو سر کچھ بھی نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اب اس کے لیے تو قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں، انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا، وہ جب مر گیا تو فرشتے سوال کرنے کے لیے اس کی قبر میں آ گئے، جب سوال کیا تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آ رہے تھے، تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے، اور امام مالک نے چپ کر کے کان میں اس کو بتایا کہ پہلے سوال دا ہے جواب ہی، دوسرے دا ہے یہ، تیسرے، تو بتا دیا تو وہ چھوٹ گیا۔ اس کی بھی میں انجینئرنگ کرتا ہوں کہ میرے بھائی جواب تو ہمیں پتہ ہے، زبان نہیں چلتی اصل میں، کس کو نہیں پتا اللہ میرا رب ہے؟ جی تو امام مالک کان میں اس کو وہ بات بتائیں جو اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا، امام مالک کان کے قریب ہے، اس کی زبان پکڑ کے کھینچی اور اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا، تو اسی طریقے سے وہ جاری کرواتے ہیں نا، تو زبان چل پڑی۔ سر تھوڑے واقعات ٹھیک کریں، اب تھوڑا ٹیکنیکل دور ہے، ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں واقعات کی، ٹھیک ہے؟ کان میں بتانے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا، جواب تو پتا ہے، زبان نہیں چل رہی ہوتی، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے اور بخاری مسلم میں بھی ذکر ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی کمر تختہ ہو جائے گی، جب حکم آئے گا وہ اللہ کی ساکھ کھولی جائے گی کہ سجدہ کرو، تو جو دنیا میں سجدہ کرتے تھے انہی کی کمر جھکے گی، دوسروں کی جھکی نہیں پائے گی، ٹھیک ہے؟ چاہے امام مالک بھی آگے کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا، جنہیں نماز نہیں پڑھی نہیں۔ تو سر اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں امام مالک کا مقلد ہونا چاہیے، کیونکہ امام حنیفہ کا تو کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ وہ قبر میں آ کے، یہ آپ قیاس ہی کریں گے نا، قیاس کا نمبر تو چوتھا ہے، پہلے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور پھر اجتہاد آتا ہے۔ تو یہاں تو ایک سنت ہمیں یعنی عملی تواتر کے ساتھ جو یہ واقعہ بتا رہے ہیں اگر ہے یہ وہ موجود ہے تو مالکی ہونا چاہیے، لیکن مالکی ہوں گے تو رفع الیدین بھی کرنا پڑے گا آپ کو اور ہاتھ بھی چھوڑنے پڑیں گے،
تو پھر بڑا مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو اس طرح کی انہوں نے کہانیاں ڈیوائز کی ہوتی ہیں. یہ واقعہ بالکل جعلی ہے. شیطان کے سامنے تو دلائل کوئی کارگر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے بحث کی ہے, اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن دی ہے, بالکل صحیح. اس کے سامنے دلیل کارگر نہیں ہے. اور باقی یہ کہنا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں, یہ الزامی جواب تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ علمی جواب اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا جواب نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا, اے نبی تم فرما دو میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں, جاہلوں کی طرح نہیں ہے, ان پڑھوں کی طرح نہیں ہے, پوری بصیرت کے ساتھ. تو یہ تو نٹوریس چیز ہے. اب جن کے پاس علمی دلائل نہیں ہوتے نا, پھر وہ شعر سنائیں گے آپ کو, علمو بس کریو یار. تو قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن تو اس کائنات کے امام کو کہتا ہے قر رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا ہے, ان کی خوبصورتی پہ کیا ہے, نورانی شکل پہ کیا ہے, داڑھی کے اوپر کیا ہے, بزرگی پہ کیا ہے, کس کے اوپر کیا ہے؟ علم پہ, علم کے اوپر. اور رب زدنی علما. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا دعا کہ آپ بھی کہیں میرے علم میں اضافہ فرما دیں, میرے عشق و سرور وجدان میں اے کو نہیں, کیونکہ اس ٹائم الفاظ نہیں سنوں دے بعض چاہے نے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بڑا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر, عقل والے. تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چپ کر کے جدھر لگے ہوئے ہو نا لگے رہو, انشاءاللہ تعالی بزرگ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اور بزرگ بھی آپ کے فرقے کے ہونے چاہیے. جی یہ پرانے بزرگ تو چلو پھر بھی تھوڑے سانجھ ہیں, بعد میں تو آپ کو پتا ہے اشرف تھانوی صاحب چشتی سلسلے میں بیعت کرتے تھے اور احمد بریلوی صاحب قادری سلسلے میں. ویسے ہی تو ساروں کو حق میں مانتے ہیں, تو کیا احمد بریلوی صاحب کے قادری مریدین اشرف تھانوی صاحب کے چشتی مریدین کو مان لیں گے؟ کبھی بھی. اور ان کے چشتی مریدین احمد بریلوی صاحب کے قادری مریدین کو مان لیں گے؟ Impossible. اوپر بے شک معین الدین چشتی کو یا عبد القادر جیلانی کو ایک مان لیں, وہ نیچے تو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں یہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے روحانی طور پہ, اور وہ کہیں گے وہ ان کی روحانی جائز اولاد نہیں ہے. میرا خیال ہے شاید دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہوں. بزرگوں کے اوپر اعتبار کر لیتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا سورج کو دیکھ کر پڑھنے والی کوئی دعا سنت مبارکہ سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ عربی میں پڑھ دیں اور اردو ترجمہ بھی فرما دیں. سورج والی نبی علیہ السلام سے تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے. جی. چاند کے بارے میں بھی کچھ روایتیں ہیں, لیکن کوئی بھی صحت کے درجے پہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ کے دعا کی جائے. اگر کوئی کر لیتا ٹھیک ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے ضرور کریں. دعا تو آپ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. جی. البتہ سورج کے بارے میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح مسلم میں ہے. کچھ تابعین ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور آپ دیکھیں عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام کے اذکار کی سب سے جو بیسٹ دعا ہے نا وہ انہوں نے روایت کی ہے. اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم و شر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر. اور شام کے لیے امسینا و امس الملک للہ. یہ نبی علیہ السلام کی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں نا دونوں صحیح مسلم میں, اس کے راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلم شریف میں آتا ہے, اسی صحیح مسلم میں کچھ تابعین عبداللہ ابن مسعود کو ملنے جاتے ہیں فجر کے فوراً بعد. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ اپنی ایک کنیز کو بھیجتے ہیں کہ مہمانوں کو اندر لے آؤ. تو مہمان پھر بھی باہر کھڑے رہتے ہیں. پھر دوبارہ پیغام بھجواتے ہیں تو وہ اندر آتے ہیں. تو وہ تابعین سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی
تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے؟ پھر وہ عبداللہ بن مسعود کے گھر والے نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کے ذکر کا وقت ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک عورت آگے کہتی ہے کہ آپ تو لعنت کرتے ہیں ایسی عورت کے اوپر کہ جو چہرے کے بال نوچے، دانتوں میں گیپ بنوائے یا ٹیٹو بنوائے۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جس پہ قرآن میں لعنت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن میں تو کہیں ایسی عورت پہ لعنت نہیں آئی ہے۔ وہ پاکستانی عورت نہیں تھی نا، یا تو صحابیہ تھی یا تابعیہ تھی۔ تو آپ نے میں کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، کا پڑھا ہے۔ تو ان کا بخاری و مسلم کی حدیث یہ آگے چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ اور اس کا رسول لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر۔ تو جس پہ رسول اللہ اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، تو قرآن میں ہی لعنت آئی نا۔ اس نے اگلی بات کر دی، اس نے کہا تہاڈی بیوی بھی یہی کر دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جاؤ دیکھ لو اندر جا کے۔ وہ اندر گئی تو واپس آ کے کہا کہ نہیں ایوی سونی سنائی گلا سن، یہ تہاڈے خلاف کلپ جہاں ایویں چڑھا ہوا سی، جھوٹا الزام تھا۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہوتی پھر عبداللہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی۔ بھائی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ صرف اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ رسول کی ماننے والے بھی تھے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث پہ واپس آ جائیں، ابن مسعود نے کہا کہ وہ پھر ابن مسعود کے گھر والے تو نہ ہوتے جو اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم بیٹھ گئے تو عبداللہ بن مسعود پھر ذکر اذکار کرنا شروع ہو گئے، تسبیحات پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنی کنیز کو کہا کہ باہر جا کے دیکھو سورج نکلا ہے باہر۔ تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی سورج نہیں نکلا۔ پھر وہ تسبیحات میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بھیجا تو کنیز نے کہا کہ ہاں سورج نکل آیا ہے، یعنی اشراق کے ٹائم کا وقت ہو گیا۔ تو وہاں پہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے دعا پڑھی، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ الحمد للہ الذی اقالنا، یہ قاف کینچی والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تک کے لیے ہمیں باقی رکھا زندہ، یعنی مرنے کے بعد اٹھا لیا، یعنی نیند موت کی بہن ہے نا، اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بسمی کا اموت و احیا، اسمی کا بھی ٹھیک ہے، بسمی کا بھی ٹھیک ہے، اے اللہ میں تیرے نام پہ جیتا اور مرتا ہوں۔ اور بخاری میں ہی آتا ہے صبح اٹھ کے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ کر لیا، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ تو یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا دعا کی؟ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں زندہ باقی رکھا، ولم یہلکنا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کر دیا، ایک زندگی کا اور دن ہمیں دے دیا۔ یہ میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا، اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے نا، اس وقت ہمیں یہ دعا یاد کروائی گئی تھی۔ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو بہت بعد میں پھر پتا چلا۔ بہرحال یہ دعا کوشش ہوتی ہے جب بھی سورج کو دیکھیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ آج ایک اور دن مجھے مل گیا۔ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کے دن کے لیے ہمیں باقی رکھا، ولم یہلکنا بذنوبنا، اور ہمیں ہلاک نہیں کیا ہمارے گناہوں کے سبب۔ آپ اردو میں بے شک پڑھ لیں، اسلام 360 میں جا کے آپ لکھ لیں تو یہ آ جائے گا، اقالنا یومنا ھذا، کوئی بھی لفظ لکھ دیں، اقالنا الف قاف الف اقالنا لام نون الف قاف کینچی والا، تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی کھل جائے گی۔ یہ دعا یاد کریں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اپنے ریفرنس سے، چونکہ حدیث موقوف ہے، نبی علیہ السلام نے یا تو تعلیم کی ہوگی، اگر نہیں بھی کی ہوگی، اگر صحابی سے کوئی دعا ثابت ہو جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر نبی علیہ السلام ہی ان کا سورس آف نالج ہیں، پھر وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کی دعائیں جو ہیں وہ امت کے لیے حجت ہیں۔ حجت ہیں تو امام مسلم نے نقل کی ہے نا، ورنہ تو اس کو دعا کے طور پہ نقل نہ کیا جاتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دیکھیں نا صحیح بخاری میں
سیدنا عمر کی دعا ہے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. نبی علیہ السلام نے یہ دعا نہیں تعلیم کی، لیکن آپ کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ جو مدینے کے مصائب پر صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا قیامت والے دن. اور ترمذی میں حدیث ہے، مدینے میں موت مانگو، جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ان حدیثوں کو جوڑ لیں تو پھر حضرت عمر نے دعا خود بنا لی، اے اللہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کے شہر میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا. تو آپ اس طرح دعائیں مانگ سکتے ہیں، دعا آپ کوئی بھی مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اردو میں بھی، عربی میں بھی، جس طرح مرضی دعا مانگیں. جو محال چیزیں نہ ہوں وہ آپ نہیں مانگ سکتے. آپ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ میرا سارا گھر سونے کا بنا دے، تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. یا میرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے، یہ دعا نہیں، یہ محال دعائیں ہیں، اس طرح کی دعائیں نہیں. باقی جو پاسبلٹیز ہیں وہ آپ ضرور مانگیں. ایون میرا تو موقف ہے جو ضعیف روایتوں میں دعائیں آتی ہیں نا، اگر ان میں الفاظ ٹھیک ہیں نا تو مانگتے رہیں. ایون جو جن صورتوں کے فضائل ضعیف احادیث میں آتے ہیں وہ صورتیں آپ پڑھتے رہے اگر آپ کی روٹین میں، کیونکہ اگر وہ فضیلت نہ بھی ملی، قرآن پڑھنے کی اپنی تو فضیلت ہے نا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ثواب تو ضائع نہ کریں آپ. جزاکم اللہ علی. علی بھی اگلا سوال ہے، نماز جنازہ میں اہل سنت کے ہاں 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں جبکہ اہل تشیع کے ہاں 5 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، دونوں میں سے کون سا طریقہ سنت مبارکہ ہے؟ دونوں ہی سنت ہیں. اہل سنت کے ہاں صرف دیوبند اور بریلوی کے ہاں 4 پڑھی جاتی ہیں، اہل حدیث تو دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. میں نے خود مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھا اور شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ کا، اپنے دونوں استادوں کا، بزرگوں کا، ہمارے بھی بزرگ ہیں. تو ان دونوں کے جنازوں پہ 5 تکبیرات پڑھی گئی تھی اور ساتھ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ 5 تکبیرات پڑھنی ہے اور سلام ایک طرف پھیرنا ہے، دائیں طرف، جو سنت طریقہ ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا، اس پہ 4 تکبیرات کہی تھی. صحیح مسلم میں ہے، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا، آپ نے 4 تکبیرات کہیں، اور ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا تو آپ علیہ السلام نے 5 تکبیرات کہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے. اہل تشیع ہمیشہ 5 کہتے ہیں، 5 بھی ٹھیک ہے، 4 بھی ٹھیک ہے، بدل بدل کے دینی چاہیے، کبھی 5 پڑھ لیں کبھی 4، دونوں طریقے ثابت ہیں. اور اس میں جو 5ویں تکبیر ہوگی نا، اس میں پھر 5ویں کے بعد سلام پھیرا جائے گا، چوتھی کے بعد سلام نہیں ہوگا، چوتھی کے بعد پھر دعائیں مانگی جائیں گی. یہ اس کا یعنی طریقہ کار ہوگا. پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ. جنازے میں ثنا والی روایت کمزور ہے، جنازے میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے اور ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے دروشی پڑھنا ہوتا ہے، اس پہ تو خیر اجماع ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے، حاضر میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اس پہ بھی اجماع ہے. چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے، تابعین سے 2 طرف بھی ثابت ہے، بہتر ہے کہ ایک طرف پھیرے. پورے عرب ملکوں میں ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے. اور اگر چوتھی کے بعد آپ دوبارہ دعائیں مانگ سکتے ہیں مزید، پھر 5ویں کے بعد آپ سلام پھیر دیں. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے، آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہیں بڑی مزے کی بات سنائی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا، تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا، چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی، ہم متولی تھے وہاں پہ، فضائل مال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی، اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا، ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر، اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو، تمہارا مناظرہ کرانا ہے. وہ مناظرہ ایک اسکول ٹیچر کے ساتھ، وہ بھی سائنس ٹیچر، عربی کا ٹیچر نہیں، سائنس کا ٹیچر. تو لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے نہیں 1 مہینے کے بعد، خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو، امام مسجد کو، اپنے لوگوں کو بٹھایا، وہ بھی پوری تیاری کر کے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے
کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اہل سنت کے منہج پہ؟ انہوں نے کہا جی. ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل, مجھے تو عربی بھی نہیں آتی, تو آپ تو عالم دین ہیں, تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے. تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے, اگر میں صحیح بولوں تو آپ نے تصدیق کرنی. ان کا جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے, اس کے بعد سنت سے, سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے, اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی. ٹھیک ہے, اس نے کہا یہ اہل حدیث, اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں, میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے, حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے, انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر فسائد نہیں نہ کیا سوائے شیخ زبیر صاحب کے, انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے, کتاب اللہ سنت اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا, یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے, ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ, اس نے سوال پتہ کیا کیا, مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا, دوسری کے بعد درود شریف, تیسری کے بعد دعا, چوتھی کے بعد سلام پڑھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے, اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے, تو نماز جنازہ ایک نماز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے, صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے, آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آ گیا صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا, اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ, پھر سنت, پھر اجماع, پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے, پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو سنت پہ, ابھی تو اجماع میں بھی نہیں ہم آئے, سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں, اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آمدہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں, جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ دی گل ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے, کتاب اللہ سے بتائیں, سنت سے بتائیں, اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں, کوئی عالم لے کے ہیں, میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا, جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں آپ سے پوچھ پوچھ کے, کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے, اب تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا, اور وہی مجھے سنانے لگے, کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے, ان کے بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لیتا, میں اشارہ کر دیتا ہوں, دیوبندی ساروں کو پتا ہے, وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں, وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے. ٹھیک ہے جی, ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے, بس اتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ اس سے کرتے جاہل ہوں, آپ سے سیکھنے آئے ہوں, یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے, یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں.
وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں ہم تو سنن مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنن مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ صرف ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا, ہاں میں نے مان لیا, آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ, ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا, ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا, آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے, اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم. ایک فاتحہ دے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے, میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر اسی 6 چھکے مارنے ہیں, اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے نا, ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا انڈا توڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بڑا جو ہے نا وہ عیارانہ قسم کا سوال ہے. بیسیکلی وہ اب یہ سوال کا جواب پوچھتے ہیں, کون لوگ پوچھتے ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پورا دین ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. کہاں کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے. تو میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا دمبا یا بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے. لہذا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ انڈا حلال ہے. ٹھیک ہے. پھر اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ ذکر کو سنتے ہیں. ذکر سے مراد اس عالم کی تقریر کو, بشرطے کہ وہ کہانیاں نہ ہو, کوئی کتاب و سنت ذکر ہو. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انڈا حلال ہے. اس حدیث میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ہے, انڈا ذبح کرنے کا نہیں. اور ذبح یاد رکھیں اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہو, کیونکہ ذبح کا مقصد یہ ہے کہ بلڈ کو آپ نے نکالنا ہے تاکہ جراثیم ختم ہو. ذبیحہ ہم اسی لیے کرتے ہیں نا تاکہ خون نکل جائے. جھٹکے کا گوشت مسلمان اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو تکبیر پڑھ کے ذبح اس چیز کو کیا جاتا ہے جس میں سے خون نکلتا ہے. مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا, بس وہ نکال لیں, وہ مردہ بھی ہو تو وہ پاک ہے, حلال ہے, آپ کھائیں. سمندر کا مردار حلال ہے. تو انڈے میں سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کا ذبیحہ ہوگا نا. تو انڈے پہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے تھے تکبیر پڑھتے تھے. تو انڈے کو ذبح نہیں کیا جاتا, انڈے کو توڑا جاتا ہے. اس لیے وہاں الفاظ ہیں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اگر وہاں لکھا ہوتا انڈا ذبح کرنے کا تو تکبیر بھی ہم پڑھ دیتے. لہذا انڈا توڑنے کی کوئی تکبیر نہیں ہے. ہاں جنرل ہر ایک چیز کے لیے دعا تو بسم اللہ ہے. چاہے آپ چاکلیٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ کوئی بسکٹ کا ریپر پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں, چاہے آپ چپسوں کا کوئی لفافہ پھاڑیں تو بسم اللہ پڑھیں. جی ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ جنرل پڑھ سکتے ہیں. باقی تکبیر اس کے اوپر نہیں ہے. تکبیر صرف ذبح کرنے والی چیزوں پہ, ہرن کو ذبح کریں, نیل گائے کو ذبح کریں, جنگلی گدھے کو ذبح کریں. ٹھیک ہے. پالتو گدھا تو حرام ہے. جنگلی گدھا یعنی یہ زیبرا, یہ بھی مویشی میں, یہ حلال ہے. یہ آپ کو جو گدھے کھلا رہے ہیں وہ تو حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی. اس میں میرا ایک ڈیٹیل کلپ بھی ہے. بھینس, گھوڑا, گدھا, انڈا, وہ کہتے ہیں بھینس کو ہم نے حلال کیا ہے. سر بھینس آپ سے پہلے تھی, اس وقت بھی حلال تھی. یہ اسی طریقے کی آپ نے حلال کیا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا ہے. سر کیلے کا ذکر ویسے کرنے سے پہلے موجود ہے قرآن کے اندر, سورۃ الواقعہ کے اندر, وہ جنت میں ہے. تو جنت تو ویسے کرنے کی پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے نا, تو اس میں کیلے موجود تھے. ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہو.
علی بھی اگلا سوال ہے، حافظ قرآن والی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، جبکہ آپ کا موقف ہے کہ حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پلیز اپنے موقف سے رجوع فرمائیں، شکریہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن کا کوئی فضیلت نہیں ہے، میرا تو حافظ قرآن کی فضیلت کے اوپر کلپ ریکارڈڈ ہے۔ میں آپ کو آدھی بات نہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ پوری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب قرآن ہے، صاحب قرآن کا مطلب ہے قرآن والا، یعنی اس کو حفظ کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، امپلائڈ ہے اس کے اندر، جی اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منازل طے کرتا جا، جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی، تو ظاہر وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا تھا یہ جو آپ حافظ طوطے بنا کے نکال رہے ہیں ان کی فضیلت کوئی نہیں ہے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ابو داؤد کی سند تو کمزور ہے، صحیح سند المستدرک الحاکم ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا، پڑھا اور قرآن کو یاد کیا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ تو اس طرح کا وہ حافظ قرآن نکالے نا۔ حافظوں کی تو شیطانیاں ایسی ہیں کہ عوام الناس ان سے پناہ مانگتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے جتنے حافظ قرآن تراویحیں پڑھا رہے ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے؟ میں نے کتنے پکے حافظ دیکھے ہیں وہ آیات الٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بھی ان کو عربی آتی ہو نا تو ان کو پتہ چل جائے وہ یعنی وہ دوزخ کی آیات مومنین پہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ الفاظ کے فرق کی وجہ سے، مومنین والی جو ہے دوزخ کے اوپر، وہ تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو اب دوزخ کی تو بشارت نہیں سنائی جائے گی نا، جی ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ان کو کوئی نہیں آتا۔ باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے، ایک روایت میں حافظ کے الفاظ ہیں، مسلم میں ماہر قرآن ہے، جو قرآن کو جاننے والا ہے، تو ظاہر اس میں امپلائڈ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو جاننے والا ہے، صرف خالی طوطے والا نہیں۔ عربیوں میں تو ایشو نہیں تھا، ان کو عربی آتی تھی۔ جی قرآن میں بھی ہے نا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ عصر کی نماز ہے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز عصر کو حفظ کر لو، یعنی اس پہ استقامت اختیار کرو، پڑھو اس کو۔ قرآن کا بھی ہے کہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی تو جاتی ہے لیکن بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو صاحب قرآن یا حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کی تعلیمات ساری حدیثوں کو جوڑ کے رزلٹ نکالنا ہوتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب دیتا ہے۔ پھر تو جو اٹک کے پڑھنے والا ہے اس کی تو حافظ قرآن سے بھی زیادہ فضیلت ہو جائے گی، اس کو ڈبل ثواب ہے۔ حافظ قرآن سے مراد جو قرآن کا عامل بھی ہو، صاحب قرآن ہو، صرف رٹا مارنے والا نہ ہو، اور اس سے بعد میں اب تھوڑی انجینئرنگ بھی کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کے فرقے کا بھی ہو۔ جی سارے بریلویوں کے جو حافظ ہیں چاہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیں، دیوبندی ان کو جنتی مان لیں گے؟ نہیں، اور دیوبندیوں کو یہ، کبھی بھی سنی کو یہ، شیعہ کو وہ، اہل حدیث ان کو نہیں۔ اب میری وجہ سے نا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے سارے بھائی ہیں نا، اس طرح نہیں۔ آپ لکھوا کے دیں، کوئی بریلوی ہے تو لکھوائے کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہیں۔ یہ آپ کو کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں، کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہاں تو ایک فرقے والا دوسرے کا جنازہ پڑھ لے، کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ کا دوسرے فرقے کا جنازہ پڑھنے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو مسلمان سمجھنا، تو پتہ نہیں کیا کچھ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو یہ ان کی کہانی ہے۔ حافظ قرآن کی بھی کوئی فضیلت نہیں، یہ آندہ سے یہ بالکل بات نہ کیا کریں۔ آپ کہا کریں ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں کو ماننے والا صرف اس حافظ قرآن کی فضیلت ہے، تو ویسے ہی حافظ قرآن کی فضیلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک فرقے والا کہے گا کہ ان کے حافظ فارغ، دوسرے والے کہیں گے ان کے فارغ، تو ہم تو خوش ہیں دونوں نے فارغ۔ اللہ یہ کہ کوئی فرقوں کو طلاق دے کے 4 بلکہ 5 تکبیریں پڑھ کے دفنا دے، اور ایک بار جھوم کے کہہ دے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، ایک دیوبندی مناظر کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں تھا بلکہ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا، جیسا کہ ابو تراب سے مراد مٹی والا،
ابو ہریرہ سے مراد بلیوں والا، ابو بکر سے مراد ہر کام میں پہل کرنے والا، لہٰذا ابو حنیفہ سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت والا جو کہ حنیفہ تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ پلیز اس کی وضاحت فرما دیں۔ صدقے جاؤں جی، ابھی تک تو آپ لوگوں کو میگزینز کے اندر یہ کہانیاں کروا کے جاتے ہیں، یہ لکھوا کے جاتے ہیں کہ جی وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی تھی، جی وہ ایک مسئلہ امام حنیفہ سے ریزالو نہیں ہو رہا تھا تو ان کی بیٹی نے وہ مسئلہ بتا دیا، تو اس کی انہوں نے اس شرط پہ بتایا کہ جی آندہ سے آپ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھا جائے گا، تو اس وجہ سے ان کی ابو حنیفہ جو ہے وہ کنیت پڑ گئی۔ یہ آپ میگزینز کے اندر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر جو نمبرز ریلیز کیے ہیں اس میں یہ باقاعدہ واقعات، یہ جب واقعات لکھے جا رہے تھے اس وقت آپ یہ کے سارے مناظر کدھر تھے؟ اس وقت تو انجوائے کر رہے تھے ان ساری چیزوں کو آپ لوگ۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ یہ حنیفہ جو ہے، یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والا حنیفہ جو ہے، یہ وہ حنیفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے۔ پہلے تو تھوڑا پبلک کو سمجھا بھی دیں کہ یہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی والا حنیفہ ہے نا، اس کے اینڈ پہ ہے آتی ہے، جی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا حنیفہ ہے اس کے اینڈ کے اوپر الف آتی ہے۔ وہ الف تو خیر اس لیے آ جاتی ہے، ویسے لفظ ہے، یہ نام ہونا چاہیے ابو حنیف، یعنی دین حنیف والا۔ اگر آپ مذکر کے سیغے سے چلیں گے، ابو حنیفہ، وہ بھی مونس کا سیغہ بھی چل جائے گا۔ حنیفہ کہتے ہیں سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ حنیفہ تھے کہ جس میں کوئی فرقے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، آپ تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے، الٹا آپ گالی سمجھتے ہیں۔ جی، آپ کہتے ہیں نہیں وہ ضروری نہیں ہے، ہم دیوبندی کہہ لیں، ہم بریلوی کہہ لیں، کافی ہے۔ کافی کہاں سے ہے؟ دیوبندی حنفی کہتے ہیں کہ بریلوی حنفی فراڈ ہے، بریلوی حنفی کہتے ہیں دیوبندی حنفی فراڈ ہے، سنی کہتے ہیں یہ فراڈ ہے، شیعہ کہتے ہیں وہ سنی فراڈ ہے، کدھر جائیں گے؟ تو یہ انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نسبت اگر ابراہیم علیہ السلام سے جوڑی ہوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ تو کتاب و سنت میں آگے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قبروں سے اور بزرگوں کے سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے، جبکہ المحند علی المفند میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ ناجائز طریقے تو ہمیں پتہ ہے، آپ جائز طریقہ بھی بتا دیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سب کا سب یعنی غلط معاملہ ہے، یہ خام خواہ اس طرف نسبت کر رہے ہیں۔ ویسے آپ نسبت کریں، شوق سے کریں، اہل سنت والجماعت کو لکھتا رہے، اس سے کوئی سنی بن نہیں جائے گا۔ ورنہ آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندی سنی ہے، وہ کہیں گے نہیں، ان کو کہیں ان کی مسجد میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت، وہ کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سر یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دیوبندیوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کی بوتل کے بعد جامع شیریں یا روح افزا لکھ دیں تو اس سے وہ جامع شیریں یا روح افزا بن نہیں جائے گی، جب تک کہ پریکٹیکلی آپ کے عقائد اور نظریات ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بے شک اپنے آپ کو حنیفی کہتے رہیں، حنفی کہتے رہیں، آپ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا کہتے رہیں، حنیفہ والے ہوں تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے، بے شک، بلکہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ ہم آپ سے بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ مسلم تھے۔ تو آپ بھی ذرا فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہیں نا، تو پتہ چل جائے گا۔ بلکہ یہ تو مسلم لفظ کو ہی ایک گالی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ پتہ نہیں چلے گا، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ امت کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں یہ مسئلہ آئے گا تو ایک دم یہ ایڈ کر لینا، پھر جب انگریز آ جائیں گے اور دو اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے دو مدرسے بن جائیں گے، پھر ایک دم اور لگا لینا، دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی، اور جب دیوبندیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک دم اور لگا دینا، حیاتی حنفی اور مماتی
حنفی دیوبندی، اور جب حیاتیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک اور دم لگا دینا یزیدی حنفی دیوبندی حیاتی، اور دوسری طرف ناسبی یا یہ جو دوسری طرف حسینی. ٹھیک ہے، وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح طارق جمیل صاحب کے خلاف معاذ کھڑا کیا ہوا انہوں نے، کتنے سخت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دو باتوں میں مخالفت کر دیں، آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے آپ کا فرقہ. یہ تو بالکل فارغ ہو گیا. چاہے آپ کی اس کے ساتھ 100 چیزیں مشترکہ ہوں، ایک چیز پہ اختلاف کر دے کہتے تو فارغ، ختم. اتنا حوصلہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. اور میں بھی آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب کے سب جو جدھر لگے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. میں کوئی شیعوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں تو میرے جو شیعہ دوست ہیں علماء، ان کو ان کے شیعوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کیا کہیں، انہوں نے کب کہا میں شیعہ ہوں ایز اے فرقہ. ویسے کوئی شیعہ نے علی ہمیں کہے تو ٹھیک ہے، ہم شیعہ ابو بکر بھی ہیں، شیعہ عمر بھی ہیں، شیعہ عثمان و علی بھی ہیں. اور جب سنیوں کے خلاف کلپ آتا ہے تو جو سنی دوست ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے کب کہا ہے کہ میں سنی ہوں. ہم تو مسلم کی بات کر رہے ہیں. ان فرقوں سے اور ان چیزوں سے، تفریقات سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھیں. ادروائز اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کفار آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے. اس کا صرف یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کہ نہ میں بھابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہوگا جی؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء.